نوجوان نسل کے مسائل کا اگر ہم تذکرہ کریں تو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم غور و فکر نہیں کرتے، ہم چیزوں پر تدبر نہیں کرتے، جلد بازی میں رہتے ہیں، جلدی جلدی حاصل کرنے میں رہتے ہیں اور کبھی بھی کسی چیز پر جو ہے وہ ریسرچ نہیں کرتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار یہی کہا ہے کہ تم میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو غور و فکر نہیں کرتے، جو تدبر نہیں کرتے، جو چیزوں کا انالیسز نہیں کرتے۔ ہمیں خلیل جبران کی بات سمجھ آتی ہے جب وہ کہتا ہے کہ ڈونٹ لو دی ہاف لورز، وہ کہتا ہے کہ ڈونٹ لیو ہاف لائف، ڈونٹ ڈائی اے ہاف ڈیتھ، نیور ایکسیپٹ پارشیلٹی۔ اس کی بات ہمیں سمجھ آتی ہے، اس کو ہم فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم فرماتے تھے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ یہ شہادت گاہ میں آنے کے لیے ہے۔ جب آپ نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو آپ شہادت گاہ میں آ گئے ہیں۔ اب آپ سے کوئی خطا نہیں ہو سکتی، اب آپ سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا اور آپ کو ہر ٹائم چکنا رہنا پڑے گا۔ جب اسلام میں پورے داخل ہونے کا کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ امر بالمعروف بھی کرنا ہے، نہیں عن المنکر بھی کرنا ہے، یعنی آپ نے اچھے کاموں کا حکم بھی دینا ہے اور برے کاموں سے روکنا بھی ہے۔ جب کفار قریش مکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر یہ میرے ایک ہاتھ پہ چاند اور ایک ہاتھ پہ سورج بھی رکھ دیں تو یہ چاند اور سورج کا مطلب کیا تھا؟ یہی تھا کہ مجھے جو بھی عہدہ فائز کر دیں، مجھے جیسے بھی کر دیں، اور وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ آپ اتنی سخت تبلیغ نہ کریں، آپ میٹھی تبلیغ کریں، آپ اچھی باتیں بتائیں، لیکن اس نظام کو چینج کرنے کی کبھی بات نہ کریں۔ عیسائی، یہودی سب سے زیادہ روزے نمازیں یہی پڑھ رہے تھے، یہی عبادت کر رہے تھے، تو پھر کیا ضرورت تھی کہ پورا ایک نظام جو تھا وہ بدلنے کی ضرورت پڑ گئی؟ اس لیے کہ وہ بھی لوگ جو تھے وہ پارشیلٹی پر یقین رکھتے تھے، یہ والا کام کر لیں، یہ والا چھوڑ دیں، یہ ہمارے حق میں نہیں ہے اس لیے اس پہ خاموش رہا جائے، یہ ہمارے حق میں ہے اس پر ڈٹ کر بولا جائے۔ ہم کوشش تو آدھی کرتے ہیں مگر خواب ہم جنت العدن کے دیکھتے ہیں اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہمارے جو پیغمبر ہیں وہ ہمیں بچا کر لے جائیں گے، جبکہ ہمارے کام جو ہیں وہ ایسے کچھ نہیں ہیں، ہمارے اوپر کوئی بھی ایسی اوبلیگیشن نہیں ہے جن کو ہم نے فلفل کرنا ہے اور پھر ہم اس لیول تک پہنچ سکیں گے۔ اگر آپ نے قبول کر لیا ہے تو اس کو سرے عام قبول کریں، کھلے دل سے قبول کریں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جہاں پر کمزور ہیں وہاں پر آپ اس کو چھوڑ دیں اور جہاں پر آپ طاقتور ہیں وہاں پر آپ اس کو پکڑ لیں۔ یہ منافقت کا عالم ہے، کیونکہ خدا کے علاوہ آپ کو کسی کا ڈر نہیں ہونا چاہیے، اور ویسے بھی آدھے راستے میں منزلیں نہیں ملتی کہ آپ کبھی ادھر ہو جائیں اور کبھی ادھر ہو جائیں۔ اسلام کا راستہ صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ ہے اور ایک ہی راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی عطا کی ہے تو آپ مفت میں نہ مر جانا، کچھ کر لینا۔ اس دور میں کرنا بہت آسان ہے جو کہ بہت مشکل بنا دیا گیا ہے۔ آپ اس چیز پر غور و فکر کریں اور سوچیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔